بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے کون کون سے وزیر اعظم، آرمی چیف اور اہم شخصیات ایسی گزری ہیں جن کا تعلق فقہ جعفریہ سے تھا؟ تحریک پاکستان کی جدوجہد کرنے والوں میں قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ اور کون کون سے ایسے رہنما تھے جن کا تعلق مکتب اہل تشیع سے تھا، اور پاکستان میں کون کون سی مشہور شخصیات، مشہور سیاستدان اور سابق وزراء مجلس و ماتم کا اہتمام کرتے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں سیاستدانوں، آرمز فورسز، صحافت اور ادب سے تعلق رکھنے والی اہم ترین شیعہ شخصیات کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل بیوٹیفل پاکستان۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا، شکریہ۔ پاکستان بنانے کی لازوال جدوجہد کا ذکر ہو تو سب سے پہلے قائد اعظم محمد علی جناح کا ذکر کرتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا آباء و اجداد کا تعلق شیعہ مسلک سے تھا، تاہم قائد اعظم محمد علی جناح کی سوانح حیات کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح اپنی عمر کے آخری حصہ میں سنی العقیدہ ہو گئے تھے، اور انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ علامہ شبیر احمد عثمانی پڑھائیں گے۔ پہلے صدر پاکستان سکندر علی مرزا کا تعلق بھی شیعہ مسلک سے تھا۔ سکندر علی مرزا کی وفات کے بعد انہیں ایران میں سرکاری پروٹوکول کے ساتھ ایران میں ہی دفن کیا گیا تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین اور سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری بھی فقہ جعفریہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ عام روایت میں ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو کو بھی شیعہ سمجھتے ہیں، لیکن ایسا کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ سابق آرمی چیف اور سابق صدر پاکستان جنرل یحییٰ خان کا تعلق بھی اہل تشیع مسلک سے تھا، اور اس کے بعد سابق آرمی چیف جنرل موسیٰ خان اور سابق گورنر بلوچستان جنرل موسیٰ خان کا تعلق بھی فقہ جعفریہ سے تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی بیگم نصرت بھٹو جو کہ ایران سے تھیں، ان کا مکتبہ فکر بھی اہل تشیع تھا، اور وہ پاکستان میں ممبر قومی اسمبلی اور وزارت کا منصب بھی سنبھال چکی ہیں۔ سابق سپیکر قومی اسمبلی اور MNA ڈاکٹر فہمیدہ مرزا بھی شیعہ مسلک سے تعلق رکھتی ہیں۔ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا جو کہ فہمیدہ مرزا کے شوہر ہیں اور اس وقت گرینڈ ڈیموکریٹک پارٹی کا حصہ ہیں، وہ بھی شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔ سابق وفاقی وزیر میاں ریاض حسین پیرزادہ بھی اہل تشیع ہیں، اور وہ اس وقت مسلم لیگ نون کا حصہ ہیں۔ متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما حیدر عباس رضوی بھی اہل تشیع ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق رہنما سید فیصل رضا عابدی کا تعلق بھی شیعہ مکتب فکر سے تھا۔ سندھ اسمبلی کی سابق ڈپٹی اسپیکر سیدہ شیلا رضا بھی اہل تشیع ہیں۔ رکن قومی اسمبلی ندیم افضل چند کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ بھی اہل تشیع مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں۔ عمران خان کی کابینہ کا حصہ رہنے والے اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی اور سابق اپوزیشن لیڈر سید فخر امام کا تعلق بھی فقہ جعفریہ سے ہے۔ کئی مرتبہ MNA اور وفاقی وزیر رہنے والی سیدہ عابدہ حسین بھی اہل تشیع ہیں۔ سابق وزیر مخدوم سید فیصل صالح حیات بھی شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔ سیدہ عابدہ حسین کی بیٹی جو کہ سابق سینیٹر ہیں سیدہ صغرا امام، وہ بھی اہل تشیع مکتب فکر سے تعلق رکھتی ہیں۔ متحدہ قومی موومنٹ کے لیڈر سید علی رضا عابدی بھی فقہ جعفریہ سے تعلق رکھتے تھے۔ پنجاب اسمبلی کے سابق نگران وزیر اعلیٰ حسن عسکری بھی اہل تشیع مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں۔ میڈیا انڈسٹری پر نظر دوڑائی جائے تو پاکستان کی خاتون صحافی عاصمہ شیرازی اہل تشیع ہیں،
اور شعبہ صحافت سے منسلک نسیم زہرا بھی اسی مسلک سے تعلق رکھتی ہیں۔ مشہور صحافی سید طلعت حسین کا تعلق بھی شیعہ مکتب فکر سے ہے۔ شعراء میں محسن نقوی اور جون ایلیا کا تعلق بھی فقہ جعفریہ سے تھا۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ، سندھ کے سابق وزیر اطلاعات سید ناصر حسین شاہ، ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان، زلفی بخاری اور تحریک انصاف کے رہنما علی زیدی کا تعلق بھی شیعہ مکتب فکر سے ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے گی۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔